السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاپان کی ایک ماڈل جس کی پوری زندگی بے شرمی میں گزری، بے حیائی میں گزری اور بے حیائی سے اس نے فلمیں بنائی، لیکن پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ کبھی کبھی اللہ کی روشنی ایسے دلوں میں اترتی ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 125 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ہے کہ جس کے لیے اللہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ آج جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، یہ دور ایسا ہے کہ انسان کو چمک دمک اٹریکٹ کرتی ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی چمک دمک والی رہے، عیش و عشرت والی رہے، اس کے پاس دولت رہے، شہرت رہے، پیسہ رہے اور اس کے پاس سب کچھ رہے، کسی چیز کی کمی اس کے پاس نہ ہو۔ اور ایسا ہی اس جاپان کی ماڈل کے ساتھ تھا جن کا نام تھا رائے لل بلیک۔ ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن ایک چیز کی کمی تھی جس کو ہم کہتے ہیں سکون۔ جب اس کو یہ سکون کہیں پر بھی نہ ملا تو اس نے اس سکون کی تلاش میں خود کو لگا دیا اور تلاش کرتے 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 آخر ایسے مقام پر یہ پہنچ گئی کہ اس کو وہ سکون اور وہ پیس مل گیا، دل کی تسلی اور دل کا اطمینان اسے میسر ہو گیا۔ اور وہ کہاں ملا؟ وہ اسلام کے اندر ملا، وہ اللہ کے ذکر میں ملا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سورہ رعد کی آیت نمبر 28 کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، جن لوگوں کے پاس اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، وہ آئیں اللہ کے قریب، وہ کریں اللہ کا ذکر، ان کو محسوس ہو جائے گا کہ واقعی سکون تو یہ ہے، اصل سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ اور یہ جو خاتون تھی رائے لل بلیک، جو جاپان کی ماڈل تھی، دنیا کی نظر میں کامیاب عورت تھی، مشہور تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن ان کا دل اندر سے خالی تھا۔ اور دل اتنا خالی تھا، اتنا مغموم تھا کہ دنیا کے میلے اور دنیا کی چمک دمک بھی اس کو وہ خوشی نہ دے سکی، اس کے غم کو دور نہ کر سکی اور اس کے دل کو بھر نہ سکی۔ پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ یہ خاتون جاتی ہے ملیشیا، اور ملیشیا جا کر ان کو حقیقت سمجھ میں آتی ہے اور حقیقت کی نظریں ان کی کھلنے لگتی ہیں۔ ملیشیا میں جا کر ان کے کانوں میں آواز آتی ہے اذان کی، یہ دیکھتی ہیں لوگوں کی سادگیوں کو، افطار کے مناظر۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی کلچر نہیں تھا بلکہ یہ ایمان کی تجلی تھی، یہ اللہ کا نور تھا۔ ایک عورت کو دیکھا اللہ کے سامنے رو رو کر کے دعا کر رہی ہے، یہ منظر دیکھ کر اس کے دل پر ایک تیر سا لگا، اس کے دل کے اندر سے آہ سی نکلی اور اس کے دل نے یہ کہا کہ کچھ تو ہے جو مس ہو رہا تھا، کچھ تو ہے جو چھوٹ رہا تھا، شاید وہ جو چھوٹ رہا تھا وہ یہاں پر موجود ہے۔ بس پھر کیا تھا، اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا، قرآن کریم کی آیتوں نے دل میں بسنا شروع کر دیا، دل کو بدلنا شروع کر دیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا تو سیرت اس کے لیے چراغ راہ بن گئی۔ پھر کیا تھا، پھر بس اس نے اس کلمے کو پڑھا جو دنیا اور آخرت کی کنجی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پرانی زندگی چھوڑتی چلی گئی، ماضی کی فحاشی، شہرت اور عیاشیاں، مستیاں سب قربان کر دی، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اور حقیقت میں یہی ہجرت ہے۔ اگر ہم ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو ہم گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کریں، توبہ کر کے ہم اچھی زندگی کی طرف ہجرت کریں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 10، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ آپ دیکھیے گا اس بہن نے، اس ماڈل نے ہجرت کی، آج وہ باحجاب ہے، نماز پڑھتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا یہ نور صرف دل سے نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ صرف اس ماڈل کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ہدایت کا معجزہ ہے، یہ اسلام کی حقانیت کا اعلان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کے اندر فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ بتائیے گا کہ جب ایسی لڑکی جس کی پوری زندگی فحاشی میں، بے شرمی میں گزری ہے، وہ ہدایت پا سکتی ہے تو ہمیں کس بات کا انتظار ہے؟ ہم کیوں توبہ نہیں کرتے؟ ہمیں جلدی کرنی چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف دل کو صاف کر کے لوٹ آنا چاہیے۔ یہ تھی اس ماڈل کی کہانی جس نے دنیا میں شہرت، عزت، پیسہ سب کچھ کمایا لیکن پھر سب کچھ چھوڑ دیا صرف اللہ کے لیے، یعنی ہجرت کر لی اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اور کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر اپنا نام بھی بدل دیا۔ وہ لڑکی جس کا نام تھا رائے لل بلیک، پھر اس نے اپنا نام رکھا
نور استقبال۔ اللہ اس بہن کو استقامت عطا فرمائے اور قائم اور دائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔